بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حجر کی تعریف اور حجر کو واجب کرنے والے 3 اسباب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه ولا يجوز تصرف العبد الا باذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال ومن باع من هؤلاء شيئا او اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه فهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الاقوال دون الافعال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حجر کو واجب کرنے والے 3 اسباب ہیں، صغر بچپنا، والرق یعنی غلامی، اور جنون یعنی پاگل پن، اور جائز نہیں ہے بچے کا تصرف کرنا مگر اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ، اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف مگر اس کے آقا کی اجازت کے ساتھ، اور جائز نہیں ہے ایسے پاگل کا تصرف جس کی عقل مغلوب ہو، بحالن کسی حالت میں۔ اور جس شخص نے بیچی ان لوگوں کو کوئی چیز یا خریدی ان لوگوں سے کسی چیز کو، اور یہ لوگ بیع کو سمجھتے ہیں اور بیع کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، تو ولی کو اختیار ہوگا، چاہے تو بیع کو جائز قرار دے دے اگر اس میں مصلحت ہو، اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ اور یہ 3 اسباب واجب کرتے ہیں حجر کو اقوال میں نہ کہ افعال میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ باب میں ہم نے رہن کے بارے میں ساری تفصیل پڑھ لی ہے، تو رہن میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، روکا جاتا ہے۔ اور اب یہاں سے 12واں باب شروع ہو رہا ہے، کتاب الحجر۔ حجر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، روکنا۔ اس کے اندر بھی چونکہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، روکا جاتا ہے، لہذا اسی مناسبت سے کتاب الرہن کے فوراً بعد حضرت کتاب الحجر کا باب شروع کر رہے ہیں۔ لغوی معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حجر کا لغوی معنی ہے روکنا یا رکاوٹ ڈالنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تصرف کلی سے روک دینا ایسے طریقے پر کہ غیر اس کے قائم مقام ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو خرید و فروخت اور معاملات کرنے سے روک دے تاکہ دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ بچے کو خرید و فروخت کرنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ بچہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا یا اپنے والدین کا نقصان نہ کر دے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، 3 اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے حجر واجب ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ واجب ہوتی ہے۔ وہ 3 اسباب کون سے ہیں؟ ان میں سے حضرت نے ذکر کیا، ایک تو ہے الصغر بچپنا، دوسرا ہے الرق یعنی غلام ہونا، اور تیسرا ہے الجنون یعنی پاگل ہونا۔ تو یہ 3 اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو خرید و فروخت سے روک دیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب دیکھیں، پہلا سبب ہے بچپنا۔ چونکہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپنا ہوتا ہے، تو عقل کی کمی ہوتی ہے، اس کو اتنی بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز میں خرید رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، یا جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے بیچنے میں میرا فائدہ ہے، تو وہ اپنے مخاطب کو فائدہ پہنچا دیتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ تو اس عقل کی کمی کی وجہ سے بچے کے اوپر رکاوٹ لگا دی جاتی ہے، بچہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو غلام ہے، غلام کو بھی رکاوٹ لگا دی جاتی ہے۔ اب غلام میں یہ وجہ نہیں ہوتی کہ غلام میں عقل نہیں ہے، غلام میں عقل تو ہوتی ہے لیکن غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ غلام کی ہر چیز اصل میں اس کے آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے، لہذا اگر آقا چاہے تو غلام فروخت کر سکتا ہے یا خرید سکتا ہے، اگر آقا نہیں چاہے گا تو پھر غلام خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا غلام پر بھی خرید و فروخت کے اوپر پابندی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو سبب ہے وہ ہے جنون، پاگل پن۔ ظاہر ہے جب آدمی پاگل ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، اس کو شعور اور اس کو تمیز ہی نہیں ہے، وہ جو چیز خریدے گا یا بیچے گا اس میں لازمی بات ہے اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ لہذا جس شخص کو پاگل پن ہو، اور وہ پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، ایسے شخص کے اوپر بھی رکاوٹ لگا دی جاتی ہے اور اس کو خرید و فروخت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ 3 اسباب ایسے ہیں جو کہ حجر یعنی خرید و فروخت سے روکنے کو واجب کرتے ہیں۔ وہ 3 اسباب کون سے ہیں؟ الصغر بچپنا، نمبر 2 الرق یعنی غلامی، اور نمبر 3 ہے جنون یعنی پاگل پن۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ولا یجوز تصرف الصغیر الا باذن ولیہ، بچے کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی جب تک بچہ نابالغ ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، ہوتا نابالغ ہی ہے، لیکن اس کو عقل، شعور اور تمیز آ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اچھا معاملہ کر لیتا ہے۔ کوئی چیز بیچتا ہے تو اچھے طریقے سے بیچ لیتا ہے، خریدتا ہے تو اچھے طریقے سے سودا کر لیتا ہے، لہذا اگر اس کا ولی مناسب سمجھے تو بچے کو اجازت دے سکتا ہے، اور اگر بچے کو اجازت دے دے تو پھر بچے کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ معتبر ہو جائے گا۔ اور صرف خرید و فروخت کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر معاملات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کرائے کے اوپر کوئی چیز دینی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو عاریت کے اوپر کوئی چیز دینی ہے، تو یہ بچے کا تصرف تب نافذ ہوگا جب اس کا ولی اس کو اجازت دے گا۔ اگر ولی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کے اندر ابھی اتنی عقل تمیز نہیں آئی ہے
تو پھر وہ اس کے اوپر رکاوٹ لگا سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے۔ اگر ولی روک دے گا تو پھر بچے کی خرید و فروخت یا دیگر معاملات یہ نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہی فرمایا کہ جو بچہ ہے، بچے کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ، اور بالکل اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے غلام کا، کہ غلام کا تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے مگر اس کی آقا کی اجازت کے ساتھ۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا مالک اس کا آقا اور اس کا سردار ہوتا ہے۔ اگر اس کا آقا اگر اس کو اجازت دے دے گا تو پھر اس کے تمام تر معاملات نافذ ہو جائیں گے، خریدے گا تو خریدنا بھی نافذ ہو جائے گا، بیچے گا تو بیچنا بھی نافذ ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے کسی کو کرائے پر کوئی چیز دینی ہے یا عاریت پر کوئی چیز دینی ہے وغیرہ ذالکہ، اگر آقا رکاوٹ لگا دے گا، منع کر دے گا تو پھر غلام کے تمام تر تصرفات یہ باطل ہیں اور اس کی کیے گئے کسی معاملے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، ولا یجوز تصرف المجنون المغلوب علی عقلہ بحال، اور جائز نہیں ہے مجنون کا تصرف، یعنی ایسا شخص جس کو جنون ہے، پاگل پن ہے، اس کا تصرف جائز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، المغلوب علی عقلہ، اس کی عقل مغلوب۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مجنون ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کی قسم ہوتی ہے جس کو معتوہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی قسم ہوتی ہے مغلوب علی عقل۔ معتوہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر بعض اوقات پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ بالکل عقل مند لوگوں کی طرح معاملات کرتا ہے، تو ایسے شخص کو معتوہ کہتے ہیں۔ اور جو مغلوب علی عقل ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عقل مغلوب ہی رہتی ہے، اس کی عقل اپنے ٹھکانے کے اوپر نہیں ہے، وہ پاگل ہی رہتا ہے۔ اگر تو معتوہ ہے، یعنی بعض اوقات وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے اوپر وہ پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو اگر وہ ٹھیک ہونے کی حالت میں کوئی معاملہ اور عقد کر لیتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اور عقد کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اگر پاگل پن کی حالت میں کرے گا تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور جو دوسرا ہے، یعنی جس کی عقل مغلوب ہے، اس کی عقل اپنے ٹھکانے پر ہے ہی نہیں ہے، وہ پاگل پن کی حالت کے اندر ہی رہتا ہے، یعنی ٹوٹلی 100% وہ پاگل ہوتا ہے، تو اس کے کیے گئے کسی معاملے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے اس کا ولی اجازت دے چاہے اس کا ولی اجازت نہ دے۔ تو یہ فرمایا کہ جائز نہیں ہے مجنوں کا تصرف کرنا۔ مجنوں بھی کون سا؟ المغلوب علی عقلہ، جس کی عقل مغلوب ہو، اس کی عقل اپنے ٹھکانے پہ اوپر نہ ہو، بحال، کسی حالت میں۔ اگر یہ غلام ہے تو اس کا آقا اجازت دے تب بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اگر یہ آزاد ہے اور اس کا ولی اس کو اجازت دے تب بھی کسی حالت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ومن باع من هؤلاء شيئا او اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ان سے کوئی چیز خرید لی، مثال کے طور پہ ایک شخص نے بچے سے کوئی چیز خرید لی، یا اسی طریقے سے ایک شخص نے غلام سے کوئی چیز خرید لی، یا اسی طریقے سے ایک شخص نے مجنوں سے کوئی چیز خرید لی، تو کیا اس خریدی ہوئی چیز کا اعتبار ہوگا یا اعتبار نہیں ہوگا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جب جس شخص نے بچے سے کوئی چیز خریدی ہے تو بچے نے بیچی ہے، تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا بچہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے۔ اگر تو وہ جو چیز بچہ بیچ رہا ہے اس کو سمجھتا ہے اور وہ بیع کے قصد اور ارادے سے بیچ رہا ہے تو پھر ولی کو اختیار ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس نے بچے نے سودا کیا ہے، اس سودا یہ ٹھیک ہے اور اس بچے کے حق میں فائدہ مند ہے، تو وہ چاہے تو اس سودے کو جائز قرار دے دے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے نے بچپنے کی حالت میں یہ والا سودا کر لیا ہے، مصلحت یہ ہے کہ یہ سودا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو وہ اس سودے کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے غلام نے کوئی اس طریقے سے سودا کر لیا، کوئی چیز بیچ دی ہے یا کوئی چیز خرید دی ہے، تو آقا کو بھی اختیار ہوگا۔ آقا یہ دیکھے گا کہ کیا یہ غلام اس خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اور اس نے اس خرید و فروخت کا قصد اور ارادہ بھی کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کوئی سودا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مذاق مذاق میں کوئی چیز بیچ دی، مذاق مذاق کے اندر کوئی چیز خرید دی۔ تو پھر یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ آقا غور و فکر کرے گا، سودے کے اندر غور کرے گا کہ آیا اس سودے کے اندر میرا اس میں فائدہ ہے یا میرا نقصان ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس سودے کو جائز قرار دے دے، چاہے تو وہ اس سودے کو فسخ کر دے۔ یا اسی طریقے سے مجنون ہے، مجنون بھی کون سا؟ یہ وہ والا مجنون نہیں جو جس کی عقل مغلوب ہے، بلکہ یہ وہ والا مجنون ہے جو کہ معتوہ ہے، اور اس نے اپنی اس حالت کے اندر کہ جس وقت وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس وقت اس نے کوئی سودا کر لیا تھا، یا پتہ نہیں چلا اس نے کس حالت کے اندر سودا کیا ہے، آیا اس نے پاگل پن کی حالت میں سودا کیا ہے یا اس نے اس حالت کے اندر سودا کیا ہے کہ اس کی حالت اور طبیعت ٹھیک تھی، تو اس کے ولی کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ سودے کے اندر وہ غور و فکر کرے، اور وہ اگر دیکھتا ہے کہ اس میں اس معتوہ کا، اس پاگل کا اگر فائدہ ہے تو وہ اس سودے کو جائز قرار دے دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے تو پھر وہ اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جس شخص نے ان کو کوئی چیز بیچی، بچے کو کوئی چیز بیچ دی، غلام کو کوئی چیز بیچ دی، یا مجنون کو کوئی چیز بیچ دی، یا اسی طریقے سے ان سے کوئی چیز خرید لی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یعقل البیع، اور یہ بیع کو سمجھتے ہیں، بچہ ہے تو بچہ بیع کو سمجھتا ہو، غلام ہے تو غلام بیع کو سمجھتا ہو، اور مجنون ہے تو مجنون بیع کو سمجھتا ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ بیع کا قصد اور ارادہ بھی کرے،
یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے عقد بیع کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ مذاق مذاق میں عقد بیع کیا ہو، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ ولی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس سودے کو جائز قرار دے دے، اگر سودے کے اندر مصلحت ہے وہ اس میں غور فکر کرے، وہ کہے کہ اچھا اس نے کون سی چیز بیچی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، موبائل کی قیمت ہی 1,00,000 روپیہ، اس نے بچے نے بیچ دی 1,10,000 کا، تو اس میں ظاہر ہے بچے کا فائدہ ہے، مصلحت یہی ہے کہ اس سودے کو جائز قرار دیا جانا چاہیے، تو وہ اس سودے کو اوکے کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بالکل ہی بہت ہی زیادہ نقصان پر کوئی چیز بیچ دی ہے، 1,00,000 والی چیز تھی 10,000 میں بیچ دی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ چاہے تو اس کو فسخ کر دے۔ غلام بچے میں بھی یہی ہے، غلام میں بھی یہی ہے، اور مجنون میں بھی یہی ہے۔ آگے دیکھیں فَهَٰذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ تُوجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ۔ یہ جو تین معنی ہیں کون سے؟ نمبر 1 بچپنا، نمبر 2 غلامی، اور نمبر 3 جنون۔ یہ حجر کو واجب کرتے ہیں اقوال میں، نہ کہ افعال میں۔ دیکھیں اقوال کی 2 قسمیں ہیں جن کے اندر حجر واجب ہوتا ہے۔ اصل میں اقوال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قول کی قسم ہوتا ہے جس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ مثال کے طور پہ خرید و فروخت ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ولی کو اختیار ہوگا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سودے کے اندر نقصان ہے تو پھر اس قول کے اندر رکاوٹ لگا دی جائے گی اور اس کا کیا گیا عقد یہ باطل ہو جائے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے فائدہ ہے تو پھر ان کا کیا گیا عقد درست ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اقوال وہ ہوتے ہیں جس میں سراسر نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ ہے، بچہ طلاق دے دے، یا اسی طریقے سے غلام کو آزاد کر دے، تو اس میں سراسر نقصان ہے۔ اس قسم کے تمام تر اقوال پر بھی رکاوٹ لگتی ہے، حجر لگتا ہے، اور یہ نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ قول کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے، جس میں نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بچے کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے یا مجنون کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، تو اب ہدیے کو قبول کرنا، اب اس کے اندر سراسر فائدہ ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، لہذا ہر ایسے قول کے اندر جس میں فائدہ ہو نقصان نہ ہو، اس میں حجر واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو 3 معنی ہیں یہ حجر کو واجب کرتے ہیں اقوال میں۔ اقوال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 قسم کے اقوال میں حجر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال ہو، نمبر 2 جس میں سراسر نقصان کا احتمال ہو، فائدہ بالکل نہ ہو، اور تیسرا قول کی قسم جس میں فائدے کا احتمال ہو، اس میں حجر واجب نہیں ہوتا ہے، اس میں کیے گئے تمام تر معاملات یہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ دون الافعال، افعال میں حجر نہیں ہوگا۔ افعال میں چونکہ حجر نہیں ہے، لہذا اگر بچہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے، یا غلام نقصان کر دیتا ہے، یا مجنون نقصان کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کا ضمان آئے گا۔ مثال کے طور پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر دیت لازم ہوگی، یا اسی طریقے سے چوری کر لیتے ہیں تو چوری کا ضمان اور تاوان بھی لازم ہوگا، جو کہ ان کے ولی کو اور ان کے آقا کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو 3 معنی ہیں، یعنی بچپنا اور اسی طریقے سے غلامی اور اسی طریقے سے جنون، یہ حجر کو واجب کرتے ہیں اقوال میں۔ اقوال میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 قسم کے اقوال میں سے 2 قسم کے اقوال میں حجر کو واجب کرتے ہیں، افعال میں حجر کو واجب نہیں کرتے ہیں، لہذا اگر یہ کوئی ایسا نقصان کر دیتے ہیں تو پھر ان کا جو آقا ہے، ان کا جو ولی ہے، اس کو پھر اس نقصان کا ضمان دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے کتاب الحجر، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بچے اور مجنون کی طلاق کے بارے میں اور دیگر احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُمَا وَلَا إِقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا إِعْتَاقُهُمَا فَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زَمَانَهُ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ فَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَيَنْفَذُ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يحجر على السفیہ اذا كان عاقلا بالغا حرا وتصرفه في ماله جائز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة مثل ان يتلفه في البحر او يحركه في النار۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال بچہ اور پاگل ان دونوں کے عقد صحیح نہیں ہیں، اور ان دونوں کے اقرار بھی درست نہیں ہے، اور ان دونوں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اور ان دونوں کی آزاد کرنا بھی واقع نہیں ہوگا، اور اگر ان دونوں نے کوئی چیز تلف کر دی تو ان دونوں پر ضمان لازم ہوگا، اور بہرحال غلام اس کے اقوال اس کی ذات کے حق میں نافذ ہیں، اس کے مولا کے حق میں نافذ نہیں ہے، اور اگر غلام نے کسی مال کا اقرار کر لیا تو آزادی کے بعد اس غلام پر لازم ہوگا اور فی الحال لازم نہیں ہوگا، اور اگر غلام نے اقرار کیا حد کا یا قصاص کا تو فی الحال لازم ہو جائے گا، اور غلام کی طلاق نافذ ہوتی ہے، اور غلام کے مولا کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف پر روک نہیں لگائی جائے گی جبکہ وہ عاقل بالغ اور آزاد ہو، اور اس کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے اگرچہ وہ فضول خرچ اور فسادی ہو، اپنے مال کو تلف کرتا ہو ایسی چیزوں میں جس میں کوئی غرض اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ
اپنے مال کو دریا یا سمندر میں ضائع کر دیتا ہو یا آگ میں جلا دیتا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ دیکھیں، بچہ اور پاگل ان دونوں کی عقد درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے، اور طلاق دینا، آزاد کرنا، یہ اسی طریقے سے خرید و فروخت کرنا، یہ چونکہ قول کی قبیل سے ہے اور ان کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ دو قسم کے اقوال، ایک وہ قول جس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہو، اور دوسرا وہ قول جس کے اندر نقصان کا احتمال ہو، یہ دونوں اقوال معتبر نہیں ہیں، اور وہ والا قول جس کے اندر نفع ہی نفع ہو، وہ والا قول معتبر ہوتا ہے۔ تو لہذا ان دونوں کے عقد یہ درست نہیں ہوں گے۔ عقد کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں پھر ولی کی اعتبار ہوگا۔ اگر ولی دیکھتا ہے کہ اس عقد کے اندر فائدہ ہے تو وہ اس عقد کو جائز قرار دے سکتا ہے، اور اگر ولی سمجھتا ہے کہ عقد میں فائدہ نہیں ہے تو وہ عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں کا اقرار یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، یہ اسی طریقے سے پاگل اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ تو چونکہ اس اقرار کے اندر نقصان ہے اور نقصان والے قول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر یہ اقرار کر بھی لیں گے تو ان کے اقرار کرنے سے وہ مال ان کو ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے طلاق ہے، طلاق بھی ان کی واقع نہیں ہوگی، آزادی ہے، آزادی بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ایسے قول ہیں جس میں سراسر نقصان ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ طلاق واقع ہو جائے گی تو بیوی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے آزاد کرنا اگر واقع ہو جاتا ہے تو غلام جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہے اور نقصان والا قول اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، لہذا بچے کی اور پاگل کی طلاق یہ بھی واقع نہیں ہوگی، اور اگر یہ دونوں کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں تو غلام آزاد بھی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زَمَانُهُ، اور اگر ان دونوں نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی تو زمان لازم ہوگا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، گزشتہ سبق کا آخری مسئلہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ جو حجر لگایا جائے گا وہ اقوال پر لگایا جائے گا، افعال پر حجر نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا، مثال کے طور پہ چوری کر دی ہے یا ویسے ہی کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی ہے، توڑ دی ہے، تو زمان بہرحال ان دونوں کے اوپر آئے گی، اور ان کا جو ولی ہے، ان کا جو آقا ہے یا مولا ہے، اس سے لے کر پھر اس زمان کی ادائیگی کی جائے گی۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ، اگلا مسئلہ، غلام اگر کوئی قول کرتا ہے یا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی ذات کے حق میں تو اس کا قول نافذ ہوگا، اس کے مولا کے حق میں اس کا قول نافذ نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت یہ چونکہ مولا کا حق ہے، کیونکہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، لہذا خرید و فروخت یہ نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی قول کرتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو اس کی ذات کے حق میں یہ والی بات نافذ ہو جائے گی، اور آزادی کے بعد اس کے اوپر یہ 1,000 روپے دینے لازم اور ضروری ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو غلام ہے اس کے اقوال اس کی ذات کے حق میں تو نافذ ہوں گے، لیکن اس کے مولا کے حق کے اندر یہ نافذ نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، اور اگر اس نے کسی مال کا اقرار کر لیا تو آزادی کے بعد وہ لازم ہوگا، فی الحال لازم نہیں ہوگا۔ فی الحال اس لیے لازم نہیں ہوگا کہ جب تک وہ غلام ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ تمام تر اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اس کی آقا کی ملکیت ہے۔ اگر غلام نے اقرار کر لیا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ابھی دینا لازم ہے، تو ظاہر ہے غلام کے پاس خود تو کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ آقا کے پیسے جائیں گے تو آقا کا نقصان ہے، اور ہم یہ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جو غلام کے اقوال ہیں آقا کے حق میں نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ غلام آزاد ہو جائے گا تو پھر یہ خود مال کا مالک بن جائے گا، لہذا اب اس کے اوپر اس 1,00,000 روپے کی ادائیگی لازم کی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم نے غلامی کی حالت میں جس 1,00,000 روپے کا اقرار کیا تھا، یہ 1,00,000 روپے تم اس بندے کو ادا کرو۔ تو یہ فرمایا کہ اگر غلام نے کسی مال کا اقرار کر لیا تو آزادی کے بعد غلام پر لازم ہوگا۔ یہ جو ہے نا لازمہ، اس کا فاعل ہے مال لازم ہوگا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ غلام کی طرف لوٹ رہی ہے، غلام پر مال کی ادائیگی لازم ہوگی بعد الحریتی، آزادی کے بعد۔ ولم یلزمہ فی الحال، اور فی الحال لازم نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یلزم کا فعل ہے مال، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے غلام کی طرف۔ فَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ، اگلا مسئلہ، اگر غلام نے کسی ایسے جرم کا اقرار کر لیا جس کی وجہ سے اس پر حد یا قصاص لازم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ شراب پینے کا اقرار کر لیتا ہے یا جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کا اقرار کر لیتا ہے، تو غلام کو فی الحال سزا دی جائے گی، اس کے آزاد ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان جرموں کی وجہ سے غلام کی جان خطرے میں ہے، اس کی جان کا نقصان ہے، اور اپنی ذات کے سلسلے کے اندر وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں کا اقرار کر سکتا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہو، اور یہ والے معاملے بھی اس کی اپنی ذات سے ہی متعلقہ ہیں، لہذا حدود اور قصاص کو غلامی کی حالت میں ہی نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر غلام نے اقرار کر لیا حد کا، یعنی کسی ایسے جرم کا اقرار کرتا ہے جس کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے، جیسا کہ شراب پینا ہے، اب اس کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے، 80 کوڑے لگتے ہیں، یا قصاص کا اقرار کر لیتا ہے، کوئی ایسا جرم جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا ہے، لازمہ فی الحال، تو حد اور قصاص یہ دونوں لازم ہو جائیں گے اس پر، یعنی غلام پر فی الحال فوراً، یعنی غلامی کی حالت میں ہی لازم ہو جائیں گے، اس کے آزاد ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ وَيَنْفَذُ طَلَاقُهُ، اگلا مسئلہ،
غلام کی طلاق بھی نافذ ہے، یعنی غلام اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں اس کا ذاتی نقصان ہے، اور غلام کے وہ اقوال جس کا تعلق غلام کی اپنی ذات کے ساتھ ہو وہ نافذ ہوتے ہیں۔ لہذا غلام اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو غلامی کی حالت میں بھی طلاق دے سکتا ہے، اور یہ طلاق بھی نافذ ہو جائے گی، اور اس کی عورت اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ ولا یقع طلاق مولاه علی امراته، لیکن اگر غلام کا آقا غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو طلاق ہے اس کا اختیار شوہر کو ہوتا ہے، اس کا اختیار شوہر کے آقا کو نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر غلام کا آقا غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا یحجر علی السفیہ، دیکھیں حجر 3 قسم کے افراد کے اوپر لگایا جاتا ہے جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ بچے پر حجر لگایا جاتا ہے، مجنوں پر حجر لگایا جاتا ہے، اور غلام پر حجر لگایا جاتا ہے۔ ایک چوتھا سبب بھی ہے، وہ ہے سفاہت، یعنی کوئی شخص بچہ بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے، ویسے بے وقوف ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو کیا اس کے اوپر حجر لگایا جائے گا یا حجر نہیں لگایا جائے گا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفی پر حجر نہیں کیا جائے گا، اگر وہ خرید و فروخت کرتا ہے یا کوئی معاملہ اور کوئی عقد کرتا ہے تو یہ نافذ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنے مال کو ایسی جگہ پر ضائع کر دیتا ہے کہ جس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے پیسوں کو آگ کے اندر جلا دیتا ہے یا سمندر اور دریا کے اندر ڈال دیتا ہے، تو پھر بھی ایسے شخص کے اوپر حجر نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی عقد وغیرہ کرتا ہے تو اس کا عقد نافذ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو معاملات کرنے کا اور معاملات کے معتبر ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عقل، دوسری ہوتی ہے بلوغت، اور تیسری ہوتی ہے آزادی، اور اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ اب وہ اگرچہ یہ بے وقوف ہے لیکن اس کی بے وقوفی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی عقد کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ معاملہ اور عقد وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو صفی ہے، بے وقوف ہے، اس پر حجر نہیں لگایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، اور آزاد ہو، اور اس کا جو تصرف ہے اس کے مال کے اندر جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ کہ معتبر ہے، اگرچہ وہ فضول خرچ ہی کیوں نہ ہو، مفسد فسادی ہی کیوں نہ ہو، اپنے مال کو ایسی جگہ پر تلف اور ضائع ہی کیوں نہ کرتا ہو جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی فائدے کا بالکل احتمال ہی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مصلحت ہی نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ اپنے وہ مال کو دریا سمندر میں تلف کر دیتا ہے یا اپنے مال کو آگ میں ہی کیوں نہیں جلا دیتا ہے، پھر بھی چونکہ یہ تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، لہذا اس کے تمام تر تصرفات نافذ ہوں گے اور اس کے کیے گئے تمام تر عقد کو جائز قرار دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بے وقوف پر حجر کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الا انہ قال اذا بلغ الغلام غیر رشید لم یسلم الیہ مالہ حتی یبلغ 25 سنة وان تصرف فیہ قبل ذلك نفذ تصرفہ فاذا بلغ 25 سنة سلم الیہ مالہ وان لم یونس منہ الرشد۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم اللہ یحجر علی صفیہ ویمنع من التصرف فی مالہ فإن باع لم ينفذ بیعہ فی مالہ وإن كان فیہ مصلحة اجازہ الحاکم وإن اعتق عبدا نفذ عتقہ علی عبد ان يسعى فی قیمتہ وإن تزوج امرأة جاز نکاحہ فإن سمى لها مہرا جاز منہ مقدار مہر مثلها وبطل الفضل۔ وقال رحمهم اللہ فی من بلغ غیر رشید لا يدفع الیہ مالہ ابدا حتی یونس منہ الرشد ولا يجوز تصرفہ فیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، مگر یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب لڑکا بالغ ہو جائے اور وہ سمجھدار نہ ہو تو اس کی طرف اس کا مال سپرد نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 25 سال کا ہو جائے، اور اگر اس نے تصرف کر لیا مال میں اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہے، اور جب وہ 25 سال کا ہو جائے گا تو مال اس کی طرف سپرد کر دیا جائے گا اگرچہ اسے سمجھداری معلوم نہ ہو۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوف پر روک لگائی جائے گی اور منع کر دیا جائے گا اس کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے، اور اگر اس نے کوئی چیز بیچی تو اس کی بے نافذ نہیں ہوگی اس کے مال میں، اور اگر اس میں مصلحت ہو تو پھر حاکم اس بے کو جائز قرار دے گا، اور اگر اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو یہ آزادی نافذ ہو جائے گی، اور غلام پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیمت میں کوشش کرے، اور اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرے تو یہ نکاح بھی جائز ہے، اور اگر اس نے اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا ہو تو مہر سے اتنی مقدار جائز ہوگی جتنا اس عورت کا مہر مثل ہے، اور اضافی مقدار وہ باطل ہو جائے گی۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں جب لڑکا بالغ ہو جائے لیکن سمجھدار نہ ہو تو لڑکے کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مال سپرد نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے سمجھداری معلوم ہو جائے، اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا اس لڑکے کا اپنے مال میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
پہلا مسئلہ دیکھیں، الا انہ قال، مگر یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اصل میں اس مسئلے کا تعلق گزشتہ سبق کے جو آخری مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ گزشتہ سبق کا جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے وقوف ہے، سفیہ ہے، تو اس پر حجر نہیں لگایا جائے گا، یعنی اس کا مال اس کی طرف سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی مسئلے کی ایک صورت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ سفیہ کو، بے وقوف کو اس کا مال تو سپرد کر دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے جس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکا بالغ ہوا ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکا بالغ ہوا ہے بے وقوفی ہونے کی حالت میں، تو یہ تو مسئلہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو بے وقوف ہے اس پر حجر نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا جو بے وقوفی کی حالت میں بالغ ہوا ہے اس پر حجر تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کی طرف مال بھی سپرد نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ مال کو غلط خرچ نہ کر دے۔ اور یہ کب تک اس کو مال نہیں دیا جائے گا؟ اس کو مال نہیں دیا جائے گا 25 سال کی عمر تک۔ جب یہ 25 سال ہو جائے گا اس کی عمر، تو چاہے اس میں سمجھداری کے آثار ظاہر ہوں یا سمجھداری کے آثار ظاہر نہ ہو، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 25 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں آدمی دادا بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا بالغ ہوا ہے 12 سال کی عمر میں، اور اس کی شادی ہوگی اور 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہوتی ہے، 12.5 سال کی عمر میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ والا بچہ دوبارہ بالغ ہو گیا 12 سال کی عمر میں، پھر 6 مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، 25 سال کی عمر میں جب بچہ دادا بن جاتا ہے تو لہذا 25 سال کے بعد مال روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہذا ایسا نابالغ لڑکا جو بالغ ہوا ہے بے وقوفی ہونے کی حالت میں، اس پر حجر تو نہیں لگایا جائے گا۔ حجر نہیں لگایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے مال میں کوئی تصرف کر بھی لیتا ہے تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا، لیکن اس کا مال اس کے ہینڈ اوور نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی عمر 25 سال نہ ہو جائے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب لڑکا، غلام سے مطلب ہے لڑکا، یہ وہ والا غلام نہیں ہے جو رقیت جس کے اندر ہوتی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ نابالغ لڑکا جب وہ بالغ ہو جائے، غیر رشیدین، لیکن اس کے اندر رشد نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں لم یسلم الیہ مالہ، اس کا مال اس کے طرف سپرد نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ 25 سال کا نہ ہو جائے۔ اور اگر اس نے 25 سال کی عمر سے پہلے ہی اپنے مال میں کوئی تصرف کر لیا تو اس کا تصرف نافذ ہے۔ تصرف نافذ کیوں ہے وہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں کہ حجر نہیں ہے، بغیر حجر لگائے اس کو مال نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر یہ تصرف کر لیتا ہے تو چونکہ ایسے لڑکے کے اوپر حجر نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، بے وقوف پر حجر نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا تصرف یہ نافذ ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ 25 سَنَةً، اور جب اس کی عمر 25 سال ہو جائے، سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ، تو پھر اس کا مال اس کی طرف سپرد کر دیا جائے گا، اگرچہ مانوسیت نہ ہو اس سے رشد، سمجھداری کی، یعنی اگر سمجھداری معلوم نہیں بھی ہو رہی ہے، 25 سال ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لم یبج ہے، اس کے باوجود یہ بے وقوف ہے، احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو مال دے دیں گے تو یہ اس کو غلط استعمال نہ کر لے، اس کے باوجود اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا اگرچہ اس سے سمجھداری کی توقع اور امید نہ ہو۔ یہ مسئلہ تو تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر۔ صاحبین اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک سفیہ پر بھی حجر کیا جائے گا۔ 3 تو آپ پڑھ چکے ہیں جن پر حجر کیا جائے گا، اس میں ایک نابالغ ہے، اور اس میں دوسرے نمبر پر غلام ہے، اور تیسرے نمبر پر مجنون ہے۔ چوتھا سفیہ پر بھی صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق حجر کیا جائے گا، اس کو تصرف کرنے سے منع کر دیا جائے گا، اور فتویٰ یہ صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ تو یہ فرمایا صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ سفیہ پر بھی حجر کیا جائے گا، اور اس کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا، اور اگر اس نے اپنے مال میں کوئی چیز بیچ دی ہے، خرید دی ہے، تو یہ والی بیع بھی نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کوئی سودا ایسا کیا ہے جو واضح طور پر اس کے فائدے کے اندر ہے، اس کے حق کے اندر کوئی ایسا ہی اپنا سودا کر لیتا ہے جس میں اس کو نقصان نہیں ہے، تو پھر اگر حاکم اس بیع کو جائز قرار دینا چاہے تو جائز قرار دے سکتا ہے، اور وہ بیع نافذ ہو جائے گی۔ ادروائز یہ جو سفیہ ہے اس کی کسی قسم کی بیع نافذ نہیں ہوگی، اور یہ اپنے مال میں کسی قسم کا بھی اگر تصرف کرتا ہے تو اس تصرف بھی نافذ نہیں قرار دیا جائے گا، اور فتویٰ جو ہے یہاں پر صاحبین کے مذہب پر ہی ہے۔ تو یہ صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیہ پر حجر لگایا جائے گا، اور اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو بیع نافذ نہیں ہوگی سفیہ کے مال میں، اور اگر وہ بیع ایسی ہے جس میں مصلحت ہے، یعنی فائدہ مند اگر یہ کوئی سودا کر دیتا ہے، اجازہ الحاکم، تو حاکم پھر اس بیع کو جائز قرار دے گا، اور حاکم کے جائز قرار دینے سے یہ والی بیع بھی نافذ ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ عَلَىٰ عَبْدٍ وَعَلَيْهِ، یہاں پہ وَعَلَيْهِ ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس جو نسخہ اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس سفیہ نے اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو آیا یہ آزادی نافذ ہوگی یا آزادی نافذ نہیں ہوگی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ آزادی نافذ ہو جائے گی۔ امام صاحب کا مذہب تو ویسے ہی واضح ہے کہ سفیہ پر کسی قسم کا حجر نہیں ہے، لہذا سفیہ اگر غلام کو آزاد کرتا ہے تو اگرچہ اس میں سفیہ کا نقصان ہے لیکن یہ آزادی نافذ ہو جائے گی۔ اور صاحبین بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سفیہ نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو سفیہ پر اگرچہ حجر ہے، لیکن غلام پر آزادی کے معاملے میں سفیہ پر حجر نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن بے وقوف آقا نے چونکہ
آزاد کر کے اپنا نقصان کیا ہے تو بیوقوف آقا کو نقصان سے بچانے کے لیے غلام پر یہ والی بات لازم ہوگی کہ وہ کمائی کرے، جتنے کی اس غلام کی قیمت بنتی ہے وہ کما کر اپنے بیوقوف آقا کو ادا کرے، تاکہ اس کا جو بیوقوف آقا ہے آزادی کی وجہ سے اس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس نقصان سے بچ سکے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس بیوقوف نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو یہ آزادی نافذ ہو جائے گی، اور غلام پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیمت میں صحیح یعنی کوشش کرے، اپنی وہ قیمت کے برابر وہ کمائی کر کے اپنے آقا کو ادا کرے۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ۔ اگلا مسئلہ، صفی کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صفی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بھی جائز اور درست ہے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے جس عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس کے لیے اس نے مہر مقرر کیا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے مہر مقرر کیا ہے آیا وہ مہر مثل سے زیادہ ہے یا پھر مہر مثل سے کم ہے۔ اگر تو اس نے مہر مثل سے زیادہ مہر مقرر کیا ہے تو مہر مثل ہی دینا لازم ہوگا، جو اضافی مہر اس نے مقرر کیا ہے یہ اضافی باطل ہو جائے گی۔ مہر مثل یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خاندان کی جو قریبی عورتیں ہیں، مثال کے طور پہ بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا زاد بہن ہے، اس کا جو مہر ہوتا ہے اس مہر کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مہر مثل سے زیادہ متعین کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن مہر مثل سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مہر مثل سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے تو مہر مثل سے زیادہ مہر یہ فضول خرچی کے اندر آئے گا اور بیوقوف کو اس فضول خرچی سے منع کر دیا جائے گا، لہذا عورت پر صرف مہر مثل ہی لازم ہوگا اگرچہ اس نے مہر مثل سے زیادہ ہی مقرر کیوں نہ کیا ہو۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس صفی بیوقوف نے کسی عورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح جائز ہے، اور اگر اس بیوقوف نے اس عورت کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا جس کو مہر مسمہ کہا جاتا ہے تو اتنی مقدار میں جائز ہوگا جتنا مہر مثل بنتا ہو، اور جو اس نے اضافی مقدار لازم کی ہے یہ اضافی مقدار باطل ہو جائے گی، یہ دینی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ وقال رحمہ اللہ تعالیٰ فی من بلغ غیر رشید، یہ اوپر ہم نے مسئلہ پڑھا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جب نابالغ لڑکا بالغ ہو بیوقوفی ہونے کی حالت میں تو 25 سال کی عمر تک اس کو مال سپرد نہیں کیا جائے گا، اور 25 سال کی عمر میں اس کو مال دے دیا جائے گا اگرچہ اس کے اندر سمجھداری کے آثار معلوم ہی کیوں نہ ہو۔ صاحبین اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر نابالغ بیوقوف ہے اور وہ بالغ ہوا ہے، اس کی بیوقوفی ویسے ہی بدستور باقی ہے تو اس کی طرف اس کا مال نہیں دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 25 سال عمر ہو جائے تو پھر بیوقوف کو اس کا مال دے دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جب تک اس میں سمجھداری کے اثرات معلوم نہ ہو اور یہ والی بات معلوم نہ ہو جائے کہ اگر ہم اس کو اس کا مال دیتے ہیں تو اس کو ضائع نہیں کرے گا، تب تک اس پر رکاوٹ لگائی جائے گی اور اس کی طرف اس کا مال سپرد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جس صورت میں لڑکا بالغ ہوا ہے لیکن وہ رشید نہیں ہے یعنی سمجھدار نہیں ہے، تو پھر اس لڑکے کی طرف اس کا مال سپرد نہیں کیا جائے گا آبادہ ہمیشہ کے لیے، یعنی 25 سال کی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے رشد مانوس نہ ہو جائے، معلوم نہ ہو جائے۔ اگر اسے سمجھداری کے اثرات اس میں معلوم ہوتے ہیں تو پھر تو اس کی طرف مال دے دیا جائے گا، اور اگر اسے سمجھداری کے اثرات معلوم نہیں ہوتے ہیں تو مال نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر یہ لڑکا اپنے مال میں کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کا تصرف بھی نافذ نہیں ہے۔ وجہ وہی والا ہے جو ہم نے پہلے اختلاف پڑھ لیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفی پر حجر نہیں لگایا جائے گا، صاحبین فرماتے ہیں کہ صفی پر حجر لگایا جائے گا، تو چونکہ یہ والا لڑکا صفی ہے لہذا اگر یہ اپنے مال میں کسی قسم کا کوئی تصرف کرتا ہے تو یہ تصرف بھی نافذ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِن مَالِ السَّفِيهِ وَيُنْفَقُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَن يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا وَلَا يُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ يُسَلِّمُهَا إِلَىٰ ثِقَةٍ مِنَ الْحَاجِ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَإِنْ مَرِضَ فَأَوْصَىٰ بِوَصَايَا فِي الْقُرَبِ وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ جَازَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِنْزَالِ وَالْإِحْبَالِ إِذَا بَقِيَ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّىٰ يَتِمَّ لَهُ 18 سَنَةً عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبْلِ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَحَتَّىٰ يَتِمَّ لَهَا 17 سَنَةً وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رحمهم الله إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ 15 سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور زکوٰۃ نکالی جائے گی بیوقوف کے مال سے اور خرچ کیا جائے گا بیوقوف کا مال اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی پر اور ان لوگوں پر جن کا خرچہ ذوی الارحام میں سے بیوقوف پر لازم ہے۔ اور اگر بیوقوف ارادہ کرے فرض حج کا تو اس کو اس حج سے منع نہیں کیا جائے گا، اور قاضی نفقہ کو بیوقوف کے سپرد نہیں کرے گا، لیکن قاضی سپرد کرے گا نفقہ کو حاجیوں میں سے ایسے بھروسے مند شخص کی طرف جو اس بیوقوف پر نفقہ کو خرچ کرے گا حج کے راستے میں۔ اور اگر بیوقوف مریض ہو جائے اور وہ وصیت کرے
نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے راستوں میں اپنے مال کے خرچ کرنے کی تو اس کی وصیت جائز ہے اس کے مال میں سے تیسرے حصے سے۔ اور لڑکے کا بالغ ہونا احتلام کے ساتھ اور انزال کے ساتھ اور حاملہ کر دینے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ وطی کرے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو لڑکا بالغ ہوگا یہاں تک کہ اس کے لیے 18 سال مکمل ہو جائے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور لڑکی کا بالغ ہونا حیض کے ساتھ ہوتا ہے، احتلام کے ساتھ ہوتا ہے اور حاملہ ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو بالغ نہیں ہوگی یہاں تک کہ لڑکی کے لیے 17 سال پورے ہو جائیں۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لڑکا اور لڑکی 15 سال کے ہو جائیں تو وہ دونوں بالغ ہو جائیں گے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، زکوٰۃ کو نکالا جائے گا بیوقوف کے مال سے، کیونکہ بیوقوف وہ بالغ ہے، آزاد ہے، تھوڑی بہت عقل بھی ہے، لہذا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی واجب اور لازم ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے مال سے زکوٰۃ نکال کر بیوقوف کو دیا جائے گا اور بیوقوف کو کہا جائے گا کہ خود اس کو مصرف پر خرچ کرے، اور اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ غیر مصرف میں خرچ کر دے گا تو پھر اس بیوقوف کے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھی بھیج دیا جائے گا جو کہ وہ اس کو غیر مصرف پر خرچ کرنے سے منع کرے گا اور اس کے مال کو مصرف پر ہی خرچ کرنے کے لیے اس کو حکم دے گا۔ تو یہ فرمایا زکوٰۃ نکالی جائے گی بیوقوف کے مال سے۔ وَيُنْفَقُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیوقوف کے مال کو اس کی حاجت اصلیہ میں خرچ کیا جائے گا، اور حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے میں یہ سارے افراد داخل ہیں، یعنی بیوقوف کے مال کو اس کی اولاد پر بھی خرچ کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کو بھی اسی بیوقوف کے مال سے خرچہ دیا جائے گا، یا اسی طرح کوئی اور رشتہ دار ایسے ہیں جن کا نفقہ اس بیوقوف کے اوپر لازم اور ضروری ہے تو اس بیوقوف کے مال سے ان ایسے قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ ایک امانت دار شخص کو مقرر کیا جائے گا جو کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرے تاکہ بیوقوف فضول خرچی نہ کر سکے۔ تو یہ فرمایا کہ بیوقوف کے مال کو اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی پر اور ایسے افراد پر خرچ کیا جائے گا یجب نفقتہ علیہ، جن افراد کا نفقہ واجب ہے علیہ اس پر، کس پر؟ اس بیوقوف پر، من ذوی الارحام، ذوی الارحام قریبی رشتہ داروں میں سے۔ فإن أراد حجۃ الاسلامی، اور اگر بیوقوف حج پر جانا چاہتا ہے تو بیوقوف کو حج پر جانے سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جو بیوقوف کا مال ہے بیوقوف کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے سفر میں اس مال کو وہ ضائع کر دے۔ لہذا یہاں پر بھی یہی قاضی کام کرے گا کہ یہ جو حاجی جا رہے ہیں اس کے ساتھ حج کے اوپر، ان میں سے ایک سمجھدار حاجی کو مقرر کرے گا اور بیوقوف کا نفقہ اس سمجھدار حاجی کے پاس رکھوائے گا اور اس کو کہے گا کہ راستے میں جہاں جہاں پر رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہو تم اس بیوقوف پر اس کے مال میں سے خرچ کرنا، تاکہ بیوقوف فضول خرچی نہ کر سکے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر بیوقوف حجۃ الاسلام حج کا ارادہ کرتا ہے تو لم یمنع منہا، بیوقوف کو حج کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن قاضی بیوقوف کا نفقہ بیوقوف کے سپرد نہیں کرے گا۔ یہ جو الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بیوقوف کی طرف، ولیکن یسلمھا الی ثقۃ من الحاجی، لیکن جو قاضی ہے یہ بیوقوف کا نفقہ حاجیوں میں سے ثقہ بھروسے مند شخص کی طرف سپرد کرے گا، ینفقھا علیہ، اور وہ جو بھروسے مند حاجی ہے وہ اس نفقے کو علیہ اس بیوقوف پر خرچ کرے گا، فی طریق الحج، حج کے راستے میں جہاں جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی اس بیوقوف کے مال سے ہی ضرورت کے مطابق اس بیوقوف کے اوپر خرچہ کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ، فَإِن مَرِضَ، اور اگر بیوقوف مریض ہو جاتا ہے یعنی مرض الوفات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مال کو قرب میں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہے، وصایا یہ وصیت کی جمع ہے، وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کو قرب، یعنی یہ قربتن کی جمع ہے، نیکی کے کام کو کہا جاتا ہے، وابواب الخیری، اور خیر کے دروازوں میں، مطلب یہی نیکی کے کاموں میں، یعنی بیوقوف مرض الموت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور وہ اس مرض الموت کے اندر وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کو فلاں فلاں نیکی کے کام کے اندر خرچ کر دو۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میرے مال کو مدرسے میں دے دو یا مسجد میں دے دو یا پل تعمیر کروا دو یا کنواں کھدوا دو وغیرہ ذالک۔ تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ مرض الوفات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے لہذا اس کا حق اپنے پورے مال کے اوپر باقی نہیں رہا ہے، ثلث مال کے اندر اس کی اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور کل مال کے جو 33% حصہ ہے اس میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، سارے کے سارے مال کو ان نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا فَإِن مَرِضَ، اگر بیوقوف مریض ہو جاتا ہے یعنی مرض الوفات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فَأَوْصَىٰ، اور وہ وصیت کرتا ہے، وصایا ایسی وصیتیں کرتا ہے، فی القرب، قربتن کی جمع میں آپ کو بتا چکا ہوں نیکی کے کام، وابواب الخیری، اور بھلائی کے دروازے، اس سے مراد بھی نیکی کے کام ہی ہیں، جاز ذالک من ثلث مالہ، تو اس طرح کی جو وصیتیں ہیں اس کے مال میں سے تہائی 33% میں سے تو جائز ہیں، کل مال میں سے اس قسم کی وصیتوں کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال، اگلا مسئلہ،
مسئلہ یہاں پر آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بے وقوف جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کی طرف اس کا مال سپرد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ 25 سال کی عمر تک نہیں کیا جائے گا، پھر سپرد کر دیا جائے گا، اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بالغ کب ہوں گے؟ وہ کیا علامات ہیں جن سے لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا سمجھا جائے گا؟ تو وہ علامتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو لڑکا بالغ ہے یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہے جس سے لڑکے کا بالغ ہونا سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، لڑکے کو احتلام ہو جائے۔ اگر لڑکا احتلام ہو جاتا ہے اس کو، چاہے وہ 10 سال کا ہے چاہے وہ 11 سال کا ہے، وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے انزال، منی اگر اس کو اتر آتی ہے تو پھر اس صورت میں بھی لڑکا بالغ سمجھا جائے گا۔ یا اسی طرح اگر وہ کسی لڑکی سے جماع کرتا ہے اور اس کو حاملہ کر دیتا ہے تو یہ حاملہ کر دینا یہ بھی ایک علامت ہے کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، کیونکہ جو نابالغ ہے وہ کسی کو حاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں لڑکے کے بالغ ہونے کی، اور اگر بالفرض ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جائے، یعنی نہ تو اس کو احتلام ہو اور نہ ہی اس کی منی اترے اور نہ ہی وہ کسی لڑکی کو حاملہ کر سکے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ کب بالغ شمار کیا جائے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے تو جب تک وہ 18 سال کا نہ ہو جائے تب تک وہ لڑکا بالغ شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ لڑکے کا جو بالغ ہونا ہے وہ احتلام کے ساتھ ہوگا، انزال کے ساتھ ہوگا، احبال، یہ حبل سے ہے، حبل کہتے ہیں حمل کو، اور احبال کا مطلب ہے حاملہ کر دینا۔ اذا وطیہ، جب وہ وطی کرے تو وہ اگر حاملہ کر دیتا ہے تو وہ لڑکا بالغ شمار ہوگا۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے، فَحَتَّى، تو بالغ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے لیے 18 سال پورے ہو جائیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہ تو ہو گیا لڑکے کا مسئلہ، اور لڑکی کا بالغ ہوگی تو وہ بتا رہے ہیں کہ لڑکی کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اس کو حیض آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو احتلام ہو جائے۔ نمبر 3، وہ حاملہ ہو جائے۔ اگر اس کو حیض بھی نہیں آیا ہے، اس کو احتلام بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کسی مرد نے اس لڑکی کے ساتھ جماع کیا جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو چکی ہے، تو حاملہ ہونا یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے۔ تو لڑکی کی بھی 3 علامتیں ہیں جیسے کہ لڑکے کی 3 علامتیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ لڑکے میں یہ ہے حاملہ کر دینا اور لڑکی میں یہ ہے حاملہ ہو جانا۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اور یہاں پر بھی وہی والا مسئلہ ہے، اگر ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر لڑکی کب بالغ شمار ہوگی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی بالغ نہیں ہوگی یہاں تک کہ 17 سال اس کے پورے نہ ہو جائے۔ جب 17 سال اس کے پورے ہو جائیں گے اسلامی سال کے اعتبار سے، تو پھر اس صورت میں لڑکی بالغ شمار ہوگی۔ جبکہ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، صاحبین اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان تینوں علامتوں میں سے جو گزر چکی ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، بالغ شمار ہوں گے، اور اگر ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے تو جب تک 15 سال کے نہ ہو جائیں تب تک یہ بالغ شمار نہیں ہوں گے۔ جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہ بھی پائی جائے تب بھی لڑکا اور لڑکی بالغ شمار ہوں گے، اور فتویٰ بھی صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قریب البلوغ پر حجر کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا رَاحَكَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَّةُ فَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ فَقَالَ قَدْ بَلَغْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ۔ وقال ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالی لا احجر فی الدین علی المفلس واذا وجبت الدیون علی رجل مفلس وطلب غرماؤه حبسه والحجر علیہ لم احجر علیہ وان کان له مال لم يتصرف فیہ الحاکم ولكن يحبسه ابدا حتى يبيعه فی دینہ وان کان له دراہم ودینہ دراہم قضاہ القاضی بغیر امرہ وان کان دینہ دراہم وله دنانیر او على ضد ذلك باعها القاضی فی دینہ وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیہ حجر القاضی علیہ ومنعه من البیع والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالغرماء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب لڑکا اور لڑکی قریب البلوغ ہو جائیں اور ان دونوں کا معاملہ مشکل ہو جائے بالغ ہونے میں، اور وہ دونوں کہیں کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں، تو قول ان دونوں کا معتبر ہوگا اور ان دونوں کے احکام بالغوں والے احکام ہوں گے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حجر نہیں کروں گا دین کی وجہ سے مفلس پر، اور جب کئی قسم کے دین واجب ہو جائیں ایک مفلس آدمی پر اور اس کے قرض خواہ مطالبہ کریں اس کو قید کرنے کا اور اس پر حجر کرنے کا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس پر حجر نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کے پاس مال ہو تو حاکم اس مال میں تصرف نہیں کرے گا، لیکن حاکم اس شخص کو قید کر دے گا ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین کے لیے اس مال کو بیچ دے۔ اور اگر اس کے پاس دراہم ہیں اور اس کا دین دراہم ہی ہیں تو قاضی دین کو ادا کر دے گا اس شخص کی اجازت کے بغیر، اور اگر اس کا دین دراہم ہے اور اس کے پاس دینار ہیں یا اس کے برعکس ہو
تو قاضی اس کو بیچ دے گا اس کے دین کے بدلے میں۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مفلس کے قرض خواہ اس پر حجر کرنے کا مطالبہ کریں تو قاضی اس پر حجر کرے گا اور اس کو خرید و فروخت سے اور تصرف کرنے سے اور اقرار کرنے سے روک دے گا تاکہ غرماء یعنی قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق میں یہ تفصیل سے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کوئی بے وقوف ہو اور وہ بے وقوف ہونے کی حالت میں بالغ ہو جائے تو آیا اس پر حجر لگایا جائے گا یا حجر نہیں لگایا جائے گا؟ امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ گزشتہ اسباق میں تفصیل سے اس کے اوپر بحث کر چکا ہوں۔ اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ لڑکا یہ بالغ ہونے کے قریب ہو چکا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بالغ ہوا ہے یا بالغ نہیں ہوا ہے، یا اسی طریقے سے لڑکی ہے وہ بالغ ہونے کی قریب ہو چکی ہے، عمر اس کی اتنی ہو چکی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بالغ ہو گئی ہے یا بالغ نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی عمر اتنی ہے جتنی عمر میں وہ بالغ ہو سکتے ہیں یا پھر ان کی عمر اتنی نہیں ہے۔ اگر تو ان کی عمر اتنی ہے جتنی عمر میں وہ بالغ ہو سکتے ہیں، اور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لڑکے کی عمر کم از کم 12 سال ہوتی ہے جس عمر کے اندر لڑکا بالغ ہوتا ہے، اور لڑکی کی عمر کم از کم 9 سال ہوتی ہے، 9 سال سے پہلے لڑکی بالغ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر تو ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ بالغ ہوئے ہیں یا بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان دونوں کا قول معتبر ہوگا۔ اگر وہ خود اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر بالغ والے احکام لاگو کیے جائیں گے اور بالغوں والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہی فرمایا وَإِذَا رَاحَكَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَّةُ رَاحَكَ يُرَاحِكُ مُرَاحَقَةً، اس کا مطلب ہوتا ہے بالغ ہونے کے قریب ہونا، یعنی جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں فاش کلام رحما، اور ان دونوں کا معاملہ اشکال کے اندر پڑ جائے، پتہ نہ چلے کہ آیا یہ بالغ ہو چکے ہیں یا بالغ نہیں ہوئے ہیں، بالغ ہونے میں ان کا معاملہ اشکال میں پڑ جائے اور وہ دونوں یہ کہیں کہ قد بلغنا، ہم بالغ ہو چکے ہیں، تو قول ان دونوں کا ہی معتبر ہوگا اور ان دونوں کے جو احکام ہیں وہ بالغوں والے احکام ان کے اوپر لاگو کیے جائیں گے۔ بالغوں والے احکام لاگو کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ ہے بچے کے اوپر حجر لگایا جاتا ہے لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ کے اوپر حجر نہیں ہے، لہذا جب ان کے اوپر ہم نے بالغ والے احکام جاری کر دیے ہیں تو پھر ان کے اوپر مزید فردر کوئی حجر نہیں لگایا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا احجر فی الدین علی المفلس، یہاں پر مسئلہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اگلی عبارت میں انشاءاللہ اسی مسئلے کی تفصیل آ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی پر کافی قرض ہے اور جو اس کے قرض خواہ ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں قاضی سے کہ اس کے اوپر حجر لگا دیا جائے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس مفلس جو مقروض ہے اس کے اوپر حجر نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں حجر نہیں لگاؤں گا دین کی وجہ سے مفلس پر۔ اب آگے اسی مسئلے کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ جب کئی قسم کے دین واجب ہو جائیں ایک آدمی پر، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس نے زید کا دینا ہے 2 لاکھ روپیہ، بکر کا دینا ہے اس نے 3 لاکھ روپیہ، خالد کا دینا ہے اس نے 4 لاکھ روپیہ، تو مختلف قرضے ایک آدمی کے اوپر لازم ہو چکے ہیں اور یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ کنگال ہے۔ اس کے جو قرض خواہ ہیں، غرماء یا غریم کی جمع ہے، قرض خواہ کو کہا جاتا ہے، یہ قاضی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو قید کر دو، اس کو جیل کے اندر ڈال دو اور اس کے اوپر حجر لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مفلس کے اوپر حجر نہیں کروں گا کیونکہ حجر کی وجہ سے یہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اور عقل مند آدمی کو خرید و فروخت سے منع کرنا، پابندی لگانا اس کے اوپر ظلم ہے اور انسانی اہلیت کو ختم کرنے کے برابر ہے، لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقروض کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب قرضے واجب ہو جائیں ایک آدمی پر، آدمی بھی کون سا ہے، مفلس آدمی ہے، اس نے کئی بندوں کے پیسے دینے ہیں، وطلب غرماؤہ، اور اس کے جو غرماء ہیں قرض خواہ ہیں وہ مطالبہ کریں حبسہ، اس کو قید کرنے کا، والحجر علیہ، اور اس کے اوپر حجر لگانے کا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر حجر نہیں لگاؤں گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمُ وَلَكِنْ يَحْبِسَهُ أَبَدًا حَتَّى يَبِيعَهُ فِي دَيْنِهِ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے اور مفلس ہے، اب قرض خواہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مال موجود ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی پلاٹ موجود ہے، تو کیا اب اس پلاٹ کو فروخت کر کے اس مقروض کے قرضے ادا کیے جائیں گے یا ادا نہیں کیے جائیں گے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مفلس کے پاس کوئی مال موجود ہے تو حاکم اس کو نہیں بیچے گا بلکہ مفلس خود اس کو فروخت کرے گا، کیونکہ جو بیع ہوتی ہے نا وہ بائع اور مشتری کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب حاکم بیچے گا تو یہاں پر جس کی ملکیت کے اندر یہ مال موجود ہے اس کی اپنی رضامندی تو نہیں ہوگی، لہذا حاکم کو بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا، قرضے کیسے ادا کیے جائیں گے؟ تو اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفلس ہے اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو تم اپنا فلاں مال کو فروخت کر کے قرضے ادا کرو، اگر قرضے ادا نہیں کرتے ہو تو یہیں جیل کے اندر سڑتے رہو۔ تو اس کو مجبور کر دیا جائے گا، اس کو قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کے خود اپنے مال کو فروخت کر کے اپنے قرضوں کو ادا کرے۔
تو یہ فرمایا بَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اور اگر مفلس ایسا ہے جس کے پاس کوئی مال موجود ہے، پلاٹ موجود ہے یا کوئی گاڑی موجود ہے یا کوئی اور سامان موجود ہے، تو حاکم اس کے اندر تصرف نہیں کرے گا کہ بذات خود حاکم فروخت کر کے اس سے اس مقروض کے قرضے ادا کرے، ایسا نہیں کرے گا، ولیکن يحبسه ابدا، لیکن حاکم جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دے گا، قید کر دے گا، حتی یبیعہ فی دینہ، یہاں تک کہ یہ جو مفلس ہے یہ اپنے دین کی ادائیگی کے لیے اس مال کو یبیع یعنی فروخت کر دے۔ ہاں جب فروخت کر دے گا اور اس کے قرضے ادا ہو جائیں گے تو پھر اس کو قید سے بھی رہائی دے دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمَ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مفلس مقروض نے جو قرضہ دینا ہے وہ دراہم دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ دراہم اس نے قرضہ دینا ہے، اور جب قاضی نے اس کو قید کیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کی تجوری کے اندر 5 لاکھ دراہم موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کے اندر قاضی ان دراہم کو اٹھا کے قرض خواہوں کو ادا کر دے گا۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمْ، اگر اس کے پاس دراہم موجود ہیں اور اس نے جو قرضہ دینا ہے وہ بھی دراہم ہی ہے، تو قضاء القاضی بغیر امرہ، تو قاضی اس کا قرضہ چکا دے گا بغیر امرہ، بغیر اس کے امر یعنی بغیر اس کی اجازت کے، قاضی سے پوچھے گا نہیں بلکہ اس کا قرضہ ادا کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَنَانِيرُ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس نے جو قرضہ دینا ہے وہ دینے ہیں 5 لاکھ دراہم، اور جب قاضی نے اس کو قید کیا تو اس کے پاس سے دراہم نہیں نکلے بلکہ دینار نکلے ہیں۔ یہ اس کے برعکس کر لیں، اس نے جو قرضہ دینا تھا وہ دینار دینے تھے اور اس کے پاس سے جو نکلا ہے وہ دینار نہیں نکلے بلکہ دراہم نکلے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو پھر اس صورت کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قاضی اس کے پاس سے جو مال نکلا ہے، دراہم نکلے ہیں یا دینار نکلے ہیں، اس کو فروخت کر کے، مطلب اگر درہم نکلے ہیں تو درہم فروخت کر کے اس کے بدلے میں دینار لے کے وہ قرض خواہوں کو ادا کر دے گا۔ یا اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ایسے ہی ہے، اگر اس کے پاس دینار نکلے ہیں اور اس نے قرضہ درہم دینا ہے تو دینار فروخت کر کے درہم لے گا اور وہ درہم یہ قرض خواہوں کو ادا کر دے گا۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ درہم اور دینار یہ دونوں ثمن ہیں، یہ ایک ہی جنس سے ہیں، تو لہذا قرض خواہ کا جو حق ہے وہ اسی جنس سے متعلق ہے جو اس کے پاس موجود ہے، لہذا قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ درہم اور دینار کو قرض کے بدلے میں فروخت کر کے جو قرضہ ہے وہ مقروض کی جانب سے ادا کر دے۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمْ، اور اگر اس نے جو قرضہ دینا تھا وہ دراہم دینے تھے اور اس کے پاس دینار موجود تھے، یہ اس کے برعکس تھا، باع القاضی فی دینہ، تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی ان دراہم اور دینار کو اس کے دین کے بدلے میں فروخت کر کے پھر جو قرضہ ہے وہ ادا کر دے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، دیکھیں یہاں سے جو مسئلہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے برعکس ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ مفلس مقروض کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مفلس مقروض کے قرض خواہ اگر حجر کا مطالبہ کریں گے تو قاضی اس کے اوپر حجر لگا دے گا۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ قاضی اس کے اوپر حجر اس لیے لگائے گا تاکہ جو قرض خواہ ہیں ان کا نقصان نہ ہو، لہذا یہ جو مفلس مقروض ہے یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنے مال میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا ہے، یہ غیر کے لیے مال کا اقرار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے قرضہ دینا ہے 10 لاکھ روپیہ، اب یہ مزید کسی اور کا قرضہ اقرار نہیں کر سکتا کہ میں نے بکر کا بھی 5 لاکھ روپیہ دینا ہے، کیونکہ پہلے اس نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، اگر یہ 5 لاکھ کا اقرار اس کا نافذ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ٹوٹل قرضہ 15 لاکھ آ جائے گا، تو جو آلریڈی پہلے سے اس کے غرماء اور اس کے قرض خواہ ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے حضرت نے یہ فرمایا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو مفلس مقروض کے قرض خواہ اگر اس کے اوپر حجر لگانے کا مطالبہ کریں گے تو قاضی حجر لگا دے گا، لہذا یہ کسی قسم کا عقد نہیں کر سکے گا، خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اور اسی طریقے سے غیر کے لیے یہ کسی مال کا اقرار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب مفلس کے غرماء قرض کا مطالبہ کریں الحجر علیہ، کس چیز کا مطالبہ کریں اس کے اوپر حجر لگانے کا، تو قاضی حجر لگا دے گا اور اس کو خرید و فروخت سے منع کر دے گا اور اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کر دے گا اور غیر کے لیے اقرار کرنے سے منع کر دے گا، حتی لا یضر بالغرماء، تاکہ جو غرماء ہیں قرض خواہ ہیں ان کا نقصان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے کتاب الحجر، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مقروض سے قرض خواہوں کا قرضہ کیسے دیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَبَاعَ مَالَهُ إِنِ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِهِ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الْحَجْرِ بِإِقْرَارِ مَالٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَائِهِ الدُّيُونِ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة بأن له مالا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور قاضی اس کا مال بیچ دے گا اگر مفلس منع کر دے بیچنے سے، اور تقسیم کرے گا اس مال کو اس کے قرض خواہوں کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر، اور اگر اقرار کر لے حالت حجر میں کسی مال کا
تو وہ مال لازم ہوگا پرانے قرضے کی ادائیگی کے بعد، اور خرچ کیا جائے گا مفلس کے مال سے مفلس پر اور اس کی بیوی پر اور اس کی چھوٹی اولاد پر اور اس کے ذوی الارحام پر۔ اور اگر مفلس کا کوئی مال معلوم نہ ہو اور غرماء یعنی قرض خواہ طلب کریں اس کے قید کرنے کا، اور مفلس یہ کہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو حاکم قید کر دے گا مفلس کو ہر ایسے دین میں جو لازم ہوا ہو اس کو ایسے مال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ میں حاصل ہوا ہو، جیسے کہ مبیع کا ثمن ہے اور قرضے کا بدلہ ہے، اور ہر ایسا دین جس کا اس نے التزام کیا ہو کسی عقد کی وجہ سے، جیسے کہ مہر اور کفالت ہے۔ اور قاضی قید نہیں کرے گا اس کے علاوہ دیون میں، جیسا کہ مغصوب کا عوض ہے اور اسی طریقے سے کسی جنایت کی چٹی ہے، مگر یہ کہ بینہ قائم ہو جائے کہ اس کے پاس مال موجود ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اخلاقی مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفلس آیا اس کا مال فروخت کیا جائے گا یا فروخت نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تھا کہ مفلس کا مال فروخت نہیں کیا جائے گا، قاضی اس کو قید کر دے گا اور اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ اپنا مال فروخت کر کے قرض خواہوں کا قرض ادا کرے۔ یہ تو مسئلہ تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ جبکہ صاحبین اختلاف کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے صاحبین کے نزدیک مفلس پر بھی حجر لگایا جائے گا اگر قرض خواہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ صاحبین کے مذہب کے اوپر ہی ہے۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مفلس کے پاس اگر کوئی مال موجود ہے تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مفلس کو قید کر کے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ خود فروخت کرے، بلکہ کیا یہ جائے گا کہ قاضی مفلس کا مال خود فروخت کر کے اس کو پھر غرماء کے درمیان ان کے حصوں کے برابر تقسیم کر دے گا۔ مثال کے طور پہ مفلس کا کوئی پلاٹ موجود ہے اور مفلس نے قرضہ دینا ہے ٹوٹل 5000۔ اب یہ جو 5000 اس نے قرضہ دینا ہے، اس میں زید کا اس نے دینا ہے 3000 قرضہ، اور عمر کا دینا ہے اس نے 1000 قرضہ، اور بکر کا دینا ہے اس نے 500 روپیہ قرضہ۔ اب یہ جو پلاٹ ہے اس کے پاس، اب قاضی نے اس پلاٹ کو فروخت کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ پلاٹ فروخت ہوتا ہے 2250 روپے کا۔ اب اس 2250 میں سے 1500 دے دیا جائے گا زید کو، اور اس 2250 میں سے 500 روپے دے دیا جائے گا عمر کو، اور اس میں سے جو بکر ہے بکر کو ملیں گے 250 روپے۔ اب اس میں دیکھیں گے اس طریقے سے 2250 روپے پورے ہو جائیں گے کہ بکر کا قرضہ تھا 500، اس کو دیا ہم نے 250۔ عمر کا قرضہ بکر کے قرضے سے ڈبل تھا، لہذا عمر کو ہم نے 250 سے ڈبل 500 دیے، اور یہ جو زید کا قرضہ تھا عمر کے قرضے سے 3 گنا تھا، لہذا ہم نے زید کو عمر کے قرضے سے 3 گنا زیادہ رقم دی ہے۔ تو جس کا جتنا قرضہ ہوگا مال فروخت کر کے اس کو اسی کے مطابق سے حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے وباع مالہ، اس کا مال فروخت کر دے گا، یعنی جو قاضی ہے وہ مفلس کا مال فروخت کر دے گا۔ ان امتنع المفلس من بیعہ، اگر مفلس بیچنے سے منع کر دیتا ہے۔ اول تو یہی ہے کہ مفلس خود فروخت کرے، اگر مفلس خود فروخت نہیں کرتا ہے تو پھر قاضی اس کو فروخت کر دے گا۔ وقسمہ بین غرمائہ بالحصص، اور ان کے جو غرماء یعنی قرض خواہ ہیں ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصے کے برابر، جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا اسی کے مطابق اس کو مال دے دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر مثال سے بتا دیا ہے۔ فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الْحَجْرِ بِإِقْرَارِ مَالٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَائِهِ الدُّيُونِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مفلس نے قرضہ دینا تھا اور قرض خواہوں کے مطالبے کی وجہ سے قاضی نے مفلس کے اوپر حجر لگا دی تھی۔ اب حالت حجر کے اندر مفلس ایک اور بندے کا اقرار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مفلس نے قرضہ دینا تھا 1 لاکھ روپیہ، قاضی نے اس کے اوپر حجر لگا دی۔ اب حالت حجر کے اندر مفلس اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک بندے کا 50,000 بھی دینا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کے اندر یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفلس کا مال جب فروخت کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو پرانے قرض خواہ ہیں ان کا قرضہ ادا کیا جائے گا، ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر اگر مال بچتا ہوگا تو پھر اس کو دیا جائے گا جس کا اس نے بعد میں اقرار کیا ہے، کیونکہ جو پہلے والے ہیں ان کا حق مقدم ہے۔ تو یہ فرمایا فَإِنْ أَقَرَّ، اگر اقرار کرتا ہے مفلس فی حال الحجری، حالت حجر کے اندر بھی اقرار مالن، کسی مال کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے بھی پیسے دینے ہیں، لازمہ ذالک، تو اس نے جو تازہ اقرار کیا ہے یہ اس مفلس پر لازم ہوگا بعد قضائہ الدیون، پرانے قرضے ادا کرنے کے بعد۔ جب تک پرانے قرضے ادا نہیں ہوں گے تو جو اس نے نیا اقرار کیا ہے، نیا اقرار کرنے والے کو اس کے مال سے رقم نہیں دی جائے گی۔ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مفلس کے اوپر حجر لگا دی گئی تھی اور مفلس کا مال فروخت کیا گیا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو حاجت اصلیاں ہیں یہ مقدم ہوتی ہیں، قرضے بعد میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مفلس کے مال سے مفلس کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ اور اس کی جو دیگر ضروریات زندگی ہے وہ اس کو سب سے پہلے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی کا خرچہ یہ بھی مفلس کے مال سے دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر اس کی کوئی نابالغ اولاد ہے تو نابالغ اولاد کا خرچہ بھی چونکہ باپ کے اوپر ہوتا ہے لہذا باپ کے مال سے نابالغ اولاد کے اوپر خرچہ کیا جائے گا۔
یہ اسی طرح اس کے کوئی ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں جو کہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جو اس مفلس کے زیر کفالت ہیں، تو مفلس کے مال سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی پیسے بچتے ہیں تو پھر اس سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفلس کے مال سے سب سے پہلے مفلس پر خرچ کیا جائے گا، مفلس کی ذات، اس کا حق سب سے مقدم ہے۔ نمبر 2، وعلی زوجتی، مفلس کی بیوی پر مفلس کے مال سے خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 3، مفلس کی جو چھوٹی اولاد ہے یعنی نابالغ اولاد، اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے ذی رحم محرم رشتہ دار جو اس کے زیر کفالت ہوں، خود نہ کما سکتے ہوں، تو پھر مفلس کے مال سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ، مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مقروض نے قرضہ دینا تھا اور قرض خواہوں نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ قرض خواہ چلے گئے قاضی کے پاس اور کہا کہ اس بندے کو قید کریں، اس نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ تو آیا اب حاکم اس بندے کو قید کرے گا یا قید نہیں کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ حاکم سب سے پہلے اس مقروض سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے تو بتاؤ، ہم اس مال کو فروخت کر کے تمہارے قرضے ادا کرتے ہیں۔ بالفرض اگر مقروض یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی مال ہے ہی نہیں، میں تو بالکل ہی کنگال ہوں، میں ڈیفالٹ کر چکا ہوں، تو آیا حاکم اس مقروض کو قید کرے گا یا قید نہیں کرے گا؟ اور وہ کون سا قرضہ ہے جس کی وجہ سے حاکم اس مقروض کو قید کرے گا؟ تو دیکھیں اس صورت کے اندر جب مفلس انکار کر دے کہ میرے پاس مال موجود نہیں ہے، حاکم اس مفلس کو قید کر سکتا ہے۔ اور 2 قسم کے قرضے ایسے ہیں جن کی وجہ سے حاکم اس مفلس کو قید کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اب وہ 2 قسم کے قرضے کون سے ہیں وہ یہاں پر حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں یہ جو 2 قسم کے قرضے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ایسا قرض ہے جو کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ اس نے کسی سے ادھار لے لیا، اس نے کسی کو کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد واپس دے دوں گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کیا ہے، اس مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے قرض اس کے اوپر آ چکا ہے۔ تو مال پر قبضہ کرنا یہ خود دلیل ہے کہ یہ قرضہ دے سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ قرضہ دے ہی نہ سکتا ہوتا تو یہ کسی کے مال کے اوپر قبضہ ہی نہ کرتا۔ یہ اسی طریقے سے اگر اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، مبیع اس کے پاس موجود ہے اور اس نے اس کی قیمت دینی ہے، ثمن اس نے ادا کرنی ہے، تو مبیع کا اس کے پاس ہونا، اس کا کسی سے کوئی چیز خریدنا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر قرض لازم آیا ہے، تو مال پر قبضہ کرنا یہ خود دلیل ہے کہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ اور بالفرض اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کم از کم مبیع تو موجود ہے، لہذا حاکم اس مقروض کو قید کے اندر ڈال دے گا اور اس کو کہے گا کہ بھئی یا تو پیسے دو، اگر پیسے نہیں دیتے ہو تو پھر تمہیں قید کے اندر میں ڈالتا ہوں۔ تو یہ پہلی قسم کا قرضہ ہے جس کی وجہ سے حاکم اس مقروض کو قید کے اندر ڈالے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر مفلس کے پاس مال کی پہچان نہیں ہوئی، یعنی جب کیس آیا قاضی کے پاس، قاضی نے تحقیق وغیرہ کی، قاضی کو نہیں ملا کہ اس کے پاس کوئی مال موجود ہے، اور غرماء نے طلب کیا اس کو قید کے اندر ڈالنے کا، وہ یقول، اور یہ جو مفلس ہے مقروض ہے یہ کیا کہتا ہے، لا مال علی، میرے پاس تو کوئی مال موجود نہیں ہے، تو حاکم اس کو قید کے اندر ڈال دے گا ہر ایسے دین کے بدلے میں وہ دین جو لازم ہوا ہے اس پر۔ اب ذرا اس کی تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں، یہ جو لازمہ ہے نا اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے دین کی طرف، اور ہو ضمیر یہ مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے مفلس پر، یعنی وہ دین جو مفلس کو لازم ہوا ہے ایسے مال کے بدلے میں جو مال مفلس کے قبضے کے اندر حاصل ہو چکا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ مفلس نے قرضہ لیا تھا، تو قرضہ چونکہ جو اس نے رقم لی ہے وہ مفلس کے قبضے کے اندر حاصل ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں اس کے اوپر قرض آ گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے تو جو مبیع ہے وہ مفلس کے قبضے کے اندر حاصل ہو چکی ہے، اس کے بدلے میں دین لازم ہو چکا ہے، یعنی جو مبیع کی قیمت ہے جس کو ثمن کہا جاتا ہے، تو لہذا اس ثمن کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید کے اندر ڈال دے گا۔ یہی 2 مثالیں حضرت نے بھی دی ہیں، جیسا کہ مبیع کی ثمن ہے اس کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید کے اندر ڈالے گا، اور اسی طریقے سے قرض کا بدل ہے، جو اس نے قرضہ لیا ہے جو اس نے واپس کرنا ہے، جو واپس کرنا ہے قرضہ اس کو کہا جاتا ہے بدل قرض۔ یہ ہو گیا پہلی قسم کا قرض جس کی وجہ سے قاضی اس مفلس کو قید کے اندر ڈالے گا۔ وفی کل دین، یہاں سے دوسری قسم کا قرض بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا قرض جو کسی عقد کی وجہ سے لازم ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ مہر کا قرض، مہر کا قرض اس کے سر کے اوپر ہے، اب یہاں پہ دیکھیں مہر کے بدلے میں بزو اس کے قبضے کے اندر آ رہی ہے، اور بزو من وجہ مال شمار ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے اوپر اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس مال موجود نہ ہوتا تو یہ مہر کا اقرار کیسے کرتا ہے؟ تو جب یہ مہر کا اقرار کر رہا ہے اور مہر کے بدلے میں بزو کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، لہذا اس مفلس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو کہا یہ جائے گا کہ یا تو تم مہر ادا کرو، اگر تم مہر ادا نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں قید کے اندر جلنا اور سڑنا پڑے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر مفلس کسی آدمی کا کفیل بنا کہ اگر جو اصیل ہے وہ رقم ادا نہیں کرے گا تو میں ادا کروں گا، تو اس عقد کفالہ کی وجہ سے اس مفلس کے سر کے اوپر قرض آیا ہے، مفلس یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال موجود نہیں ہے، پھر بھی حاکم اس کو قید کر دے گا، کیونکہ ایسے عقد پر اقدام کرنا جس کی وجہ سے سر کے اوپر قرض آتا ہو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس مال موجود ہے،
لہذا حاکم اس کو یہ کہے گا کہ بھئی یا تو تم اس کا قرض ادا کرو، قرض ادا نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں جیل کے اندر ڈالتا ہوں۔ تو یہ فرما رہے ہیں وفی کل دین، اور ہر ایسے دین کے بدلے میں بھی حاکم اس کو جیل کے اندر ڈال دے گا، التزمہ بعقد، جو دین کسی عقد کی وجہ سے لازم ہوا ہو، جیسا کہ مہر ہے عقد نکاح کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے کفالت ہے۔ تو یہ دو قسم کے دین ایسے ہیں جن کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید کے اندر ڈال دے گا اور اس کو کہے گا یا تو تم قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا نہیں کرتے ہو تو تمہیں جیل کے اندر جلنا اور سڑنا پڑے گا۔ ولم یحبسوا فیما سوا ذلک، دیکھیں دو قسم کے دین جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جن کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید کرے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کا قرض یا دین ہے تو اس کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ وہ قرضہ جس کے عوض میں اس کے ہاتھ میں مال نہیں آتا ہے، یعنی اس نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، اس نقصان کی وجہ سے اس کو چٹی دینی پڑ رہی ہے، اس کو ضمان دینا پڑ رہا ہے، اس کو معاوضہ دینا پڑ رہا ہے، تو لہذا اس کے بدلے میں چونکہ اس کے ہاتھ میں بظاہر کوئی مال نہیں آ رہا ہے، لہذا ایسی چٹی، ایسے تاوان اور ایسے معاوضے کی وجہ سے حاکم اس مفلس کو قید نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے، غصب کر کے اس کو خرچ کر دیا، اس کو استعمال کر لیا، تو اب اس نے اس کا معاوضہ دینا ہے شے مغصوبہ کا، تو اس معاوضے کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید نہیں کرے گا۔ یا اسی طریقے سے اس نے کوئی جنایت کر دی ہے، اس نے کسی کا نقصان کر دیا، مثال کے طور پہ کسی کی فصل تھی، اس نے فصل جلا دی، تو اب اس فصل جو کہ اس نے جلائی ہے، اس نقصان کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ضمان آ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں چونکہ بظاہر اس کے قبضے میں کوئی مال نہیں آ رہا ہے، لہذا اس ضمان کی وجہ سے حاکم اس مفلس کو قید نہیں کرے گا۔ البتہ اگر قرض خواہ گواہ پیش کر دیتا ہے کہ اس مفلس کے پاس مال موجود ہے، کیونکہ دیکھیں اس مفلس نے تو پہلے یہ کہا تھا نا کہ میرے پاس مال موجود نہیں ہے، تو پھر ساری تفصیل گزری تھی کہ دو قسم کے دین کے بدلے میں حاکم اس کو قید کرے گا، اس کے علاوہ کسی دین کے بدلے میں حاکم اس کو قید نہیں کرے گا۔ لیکن اگر قرض خواہ کوئی گواہ پیش کر دیتے ہیں جو گواہی دے دیتے ہیں کہ اس کے پاس فلاں فلاں مال موجود ہے، تو پھر حاکم بہرحال اس کو قید کر دے گا، چاہے اس کے بدلے میں اس کے قبضے میں کوئی مال آتا ہو یا اس کے بدلے میں اس کے قبضے میں کوئی مال نہ آتا ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں ولم یحبسوا فیما سوا ذالک، ان دو قسم کے دین کے علاوہ حاکم قید نہیں کرے گا۔ جیسا کہ شے مغصوب کا عوض ہے، تو شے مغصوب جو کہ اس نے ضائع کر دی ہے، ہلاک کر دی ہے، بظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں آ رہا ہے، لہذا اس کا عوض جو کہ اس کے ذمہ دینا لازم اور ضروری ہے، اس کے بدلے میں حاکم اس مفلس کو قید نہیں کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے عرش، تاوان، اس نے کوئی جنایت کر دی ہے، کسی کا کوئی نقصان کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر تاوان لازم آ رہا ہے، تو نقصان کرنے کی وجہ سے بظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں آ رہا ہے، لہذا اس تاوان کے بدلے میں بھی حاکم اس کو قید نہیں کرے گا، مگر یہ کہ جو قرض خواہ ہیں وہ بینہ گواہ پیش کر دیں کہ بھی اس کے پاس مال موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اس قسم والی مثالوں میں بھی حاکم اس مقروض کو قید کر دے گا اور اس کو کہے گا کہ اپنا مال فروخت کرو، بلکہ اس کا مال اگر پتہ چل جائے گا حاکم کو کہ اس کے پاس مال موجود ہے، تو پھر حاکم اس کو خود ہی فروخت کر کے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق پھر قرض خواہوں کے قرضے کو ادا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فاسق پر حجر کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَإِن لَّمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ وَيُلَازِمُونَهُ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ فَيُقَسِّمُ بَيْنَهُم بِالْحِصَصِ۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيم البينة أنه قد حصل له مال ولا يهجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق الأصلي والطاري سواء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور حاکم قید کر دے گا مفلس کو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا رہے گا، اگر اس کے لیے مال ظاہر نہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر بینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے اور حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا اس کے قید سے نکلنے کے بعد، اور وہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور اس کو تصرف اور سفر کرنے سے منع نہیں کریں گے اور اس کی زائد کمائی کو لے لیں گے اور تقسیم کر دیں گے آپس میں حصوں کے ساتھ۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، مگر یہ کہ قرض خواہ بینہ قائم کر دیں کہ اس کے پاس مال حاصل ہو چکا ہے، اور حجر نہیں لگایا جائے گا فاسق پر جبکہ وہ اپنے مال کے لیے مصلح ہو اور فسق اصلی اور فسق طاری برابر ہے،
اور وہ شخص جو مفلس قرار دے دیا گیا ہو اور اس کے پاس کسی آدمی کی مخصوص سامان موجود ہے جو کہ اس نے اس آدمی سے خریدا ہو، تو سامان والا دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا اس مال میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو مقروض ہے جس کے پاس مال موجود نہیں تھا اور حاکم نے اس کو قید کر دیا تھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم اس کو کتنے عرصے کے لیے قید رکھے گا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، قید میں ڈالنا یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مال موجود ہے تو وہ مال اس سے نکلوایا جا سکے اور قید کی وجہ سے وہ مال ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو لہذا حاکم اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے قید میں رکھے گا۔ اگر تو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کوئی مال موجود ہے تو پھر اس مال کو اس سے لے کے پھر اس کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ والی بات ظاہر ہو جاتی ہے 2-3 مہینے قید میں رکھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو حاکم پھر اس کو رہا کر دے گا۔ ظاہر ہے جب تک وہ باہر نکل کر کمائی نہیں کرے گا تو پھر وہ قرض خواہوں کے قرضے کیسے ادا کرے گا؟ جب تک تو وہ جیل کے اندر ہے وہ کمائی تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ حاکم اس کو قید کر دے گا 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے، اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا رہے گا۔ اگر اس کے لیے کوئی مال ظاہر نہ ہو تو پھر اس کا راستہ چھوڑ دے گا۔ یہ اسی طریقے سے ابھی 2 مہینے 3 مہینے گزرے نہیں تھے کہ اس نے بینہ قائم کر دیا، اس نے گواہ پیش کر دیے، گواہوں نے آ کے گواہی دے دی کہ یہ جو مفلس ہے اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے، لہذا حاکم اس کو پھر پہلے ہی رہا کر دے گا، کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ اس کے پاس مال کا ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو جائے، اور وہ 2 مہینے 3 مہینے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، لہذا اس کو قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر 2 مہینے یا 3 مہینے ذکر کیا ہے، یہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے تھا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ وہ 1-2 دن کے اندر ہی گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تنبیہ کرنے سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا مال ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ 2-3 مہینے کیا ان کو 2-3 سال تک کے لیے بھی قید میں ڈال دیا جائے تب بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاضی اور حاکم کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ اگر قاضی اور حاکم یہ سمجھتا ہے کہ 2-3 مہینے اس کو قید میں ڈالنا کافی ہے تو 2-3 مہینے کے لیے قید میں ڈال دے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ 2-3 مہینے سے کام نہیں چلے گا، 2-3 سال 5-6 سال تک کے لیے اس کو اندر کرنا پڑے گا، تو پھر وہ 5-6 سالوں کے لیے بھی اس کو قید کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وکذالک، اسی طرح اگر بینہ قائم کر دے اس بات پر کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو پھر بھی حاکم اس کو رہا کر دے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر بھی اس کو قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب اس مفلس کو رہا کر دیا گیا، پتہ یہ چلا تھا کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ مفلس جانے اور اس کے قرض خواہ جانے، تو قرض خواہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگے رہیں گے تاکہ اسے اپنا مال نکلوا سکے۔ یہ فرمایا ولا یحول بینہ و بین غرمائہ، تو جو حاکم ہے وہ اس مفلس کے درمیان اور اس کے غرماء کے درمیان لا یحول، حائل نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا، وہ اس کے ساتھ لگے رہیں گے اس کے پیچھے۔ یہ فرما رہے ہیں بعد خروجہ من الحبس، جبکہ اس کے نکلنے کے بعد، حبس قید سے، جب مفلس قید سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر حاکم مفلس اور غرماء کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ وَيُلَازِمُونَهُ، وہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے، جہاں وہ جائے گا یہ بار بار اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کے ٹھکانے کے اوپر معلوم کرتے رہیں گے، تاکہ جب بھی ان کو پتہ چلے کہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے تھوڑا مال آ چکا ہے تو وہ جو زائد مال ہوگا، دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ حاجت اصلیہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، سب سے پہلے مفلس کے مال سے اس کی حاجت اصلیہ کو پورا کیا جائے گا، اس مفلس کے اوپر مال خرچ کیا جائے گا، اسی طریقے سے مفلس کے گھر والوں پر مال خرچ کیا جائے گا، اس کے اعزا اور قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ جو اضافی مال ہے وہ پھر قرض خواہ لے لیں گے اور آپس میں حصوں کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ جس کا قرضہ زیادہ بنتا ہوگا ظاہر ہے اس کو پھر زیادہ حصہ ملے گا، جس کا قرضہ کم بنتا ہوگا اس کو پھر کم حصہ ملے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَيُلَازِمُونَهُ، جو قرض خواہ ہیں وہ اس کے ساتھ ملازم ہوں گے، یہ اس مطلب ہوتا ہے کہ لازم پکڑے رہیں گے، ان کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ، اگلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قرض خواہ ہیں یہ اس کے پیچھے تو پڑے رہیں گے لیکن اس کو تصرف کرنے سے اور سفر کرنے سے منع نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ اب یہ مفلس ہے، اب یہ قید خانے سے تو رہا ہو چکا ہے، اب یہ اگر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ جو قرض خواہ ہیں خرید و فروخت سے منع نہیں کر سکتے۔ کوئی اور تصرف کرنا چاہتا ہے یا سفر کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے تو قرض خواہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جب تک خرید و فروخت نہیں کرے گا، معاملات نہیں کرے گا، سفر نہیں کرے گا تو پیسے کیسے کمائے گا، اور جب تک پیسے نہیں کمائے گا تو پھر قرض خواہوں کا قرضہ کیسے ادا کرے گا۔ لہذا جو قرض خواہ ہیں اس کو تصرف کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے اور سفر کرنے سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرمانے والا یمنعونہ، جو قرض خواہ ہیں وہ اس کو نہیں روکیں گے تصرف کرنے سے اور سفر کرنے سے۔ ویاخذون فضل کسبہ، اور جو اس کی کمائی میں سے جو اضافی رقم ہوگی وہ لے لیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی حاجت اصلیہ میں رقم خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ جو اضافی رقم ہے وہ پھر یہ قرض خواہ وصول کر لیں گے، ویقسم بینہم، اور آپس میں تقسیم کر لیں گے حصوں کے مطابق۔
جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا، زیادہ حصہ بنتا ہے تو وہ زیادہ لے لے گا، کم حصہ بنتا ہے تو وہ کم لے لے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اذا فلسہ الحاکم، یہ جو فلس ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے مفلس قرار دینا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حاکم نے قید کر دیا تھا مفلس کو اور بعد میں رہا کر دیا، لیکن حاکم نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ڈیفالٹر ہے، اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ حاکم نے اپنی تحقیق کی تھی، اس کی تحقیق سے یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ مفلس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مفلس کو رہا کر دیا گیا۔ اب یہ جو اوپر ہم نے پڑھا نا کہ مفلس جب رہا ہو جائے گا تو پھر جو قرض خواہ ہیں وہ مفلس کے ساتھ چمٹے رہیں گے، یہ مسئلہ تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو پھر حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل ہوگا، قرض خواہ اسے بار بار تقاضا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا یہ صاحبین کے نزدیک تو درست ہے، لہذا جب تک وہ مالدار نہیں ہوگا مفلس کو مہلت دی جائے گی، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو افلاس والا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے، لہذا حاکم اگر کسی کو مفلس قرار دے بھی دیتا ہے تو حاکم کے مفلس قرار دینے سے وہ بندہ مفلس نہیں ہوگا اور اس کے قرض خواہ اس کے پیچھے لگے رہیں گے، جیسے ہی اس کا مال حاصل ہوگا اس کو کہیں سے تو پھر وہ قرض خواہ مال کو وصول کر لیں گے۔ تو یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو پھر حاکم اس مفلس اور اس کے غرماء یعنی قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر قرض خواہوں کو بار بار اس مفلس سے تقاضا کرنے نہیں دے گا، روک دے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جو قرض خواہ ہیں وہ گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس مال آ چکا ہے، تو پھر حاکم صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق بھی غرماء اور مفلس کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور جو قرض خواہ ہیں وہ مفلس سے اپنا مال وصول کر لیں گے۔ تو یہ فرمایا الا ان یقیم البینہ، مگر یہ کہ جو قرض خواہ ہیں وہ بینہ گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو مال حاصل ہو چکا ہے۔ جب اس کو مال حاصل ہو چکا ہے تو پھر اب یہاں پر قرض خواہوں اور مفلس کے درمیان حاکم حائل نہیں ہوگا اور قرض خواہ یہ مفلس سے اپنا مال نکلوا لیں گے۔ وَلَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، اگلا مسئلہ، ایک آدمی فاسق ہے، گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا اس فاسق پر حجر لگایا جائے گا یا حجر نہیں لگایا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ فاسق اگرچہ دینی کاموں کے اندر فسق اور گناہ کرتا ہے لیکن مال کو صحیح طریقے سے کماتا ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، لہذا فاسق کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ فاسق پر حجر نہیں لگایا جائے گا جبکہ وہ اپنے مال کے لیے مصلح ہو، اصلاح کرنے والا ہو، اپنے مال کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرنے والا ہو۔ والفسق الاصلی والطاری سواء، اور فسق اصلی اور فسق طاری یہ برابر ہے۔ فسق اصلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شروع سے ہی فاسق ہے، بالغ ہونے سے پہلے سے ہی فاسق ہے، اور فسق طاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پہلے تو وہ نیک تھا، بعد میں وہ پھر فاسق بن چکا ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے فسق اصلی ہو چاہے فسق طاری ہو، فاسق کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا، اس کو خرید و فروخت کرنے کی، معاملات کرنے کی، اپنے مال میں تصرف کرنے کی مکمل اجازت حاصل ہوگی۔ ومن افلس وعنده متاع لرجل بعینہ، ایک شخص مفلس قرار دے دیا گیا اور اس کے پاس کسی آدمی کی بعینہ متاع موجود ہے جس کو اس شخص نے اس آدمی سے خریدا تھا، تو سامان والا یہ برابر ہوگا قرض خواہوں کے ساتھ اس مال میں۔ دیکھیں ایک آدمی کے اوپر مفلس کا حکم لگایا گیا اور اس پر مفلس کا حکم لگانے سے پہلے اس نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ چیز بعینہ اس کے پاس موجود تھی۔ مثال کے طور پر اس نے شاہد سے ایک موبائل خریدا تھا اور یہ جو موبائل ہے یہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب اس موبائل کی جو قیمت ہے شاہد نے لینی تھی 6,000 روپے، لیکن اس نے اس کے علاوہ زید کا بھی 3,000 روپے دینے ہیں، عمر کے بھی اس نے 1,000 روپے دینے ہیں اور زاہد کے بھی اس نے 500 روپے دینے ہیں۔ تو ٹوٹل اس نے کتنا قرضہ دینا ہے؟ 6 اور 3 9، 9 اور 1 10، اس نے ٹوٹل دینا ہے 10,500 روپے۔ تو اب یہ جو اس کے پاس مال موجود ہے موبائل بعینہ ہی اسی حالت میں بھی موجود ہے، تو یہ جو شاہد ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا موبائل مجھے واپس کرو، بلکہ یہ جو موبائل ہے اس میں شاہد باقی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا، یعنی اس موبائل کو فروخت کیا جائے گا اور اس موبائل کو فروخت کرنے کے بعد شاہد، زید، عمر اور زاہد ان کے جتنے قرضے بنتے ہوں گے اس کے مطابق ہر ایک کو اس کے قرضے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ موبائل جب فروخت ہوا ہے تو اس کی قیمت ہمیں حاصل ہوئی ہے 5250 روپے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں شاہد کا جو قرضہ بنتا ہے وہ زید سے ڈبل ہے، زید کا جو قرضہ بنتا ہے وہ عمر سے 3 گنا ہے، اور اسی طریقے سے جو عمر کا قرضہ بنتا ہے وہ زاہد سے ڈبل ہے۔ لہذا زاہد کو ہم نے دیا 250، عمر کا قرضہ چونکہ زاہد سے ڈبل ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 500، زید کا قرضہ چونکہ عمر سے 3 گنا ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 1500، اور شاہد کا قرضہ چونکہ زید سے ڈبل ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 3000۔ تو اس طریقے سے اس کو 5250 روپے کو تقسیم کیا جائے گا حصوں کے برابر۔ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ موبائل چونکہ بعینہ ہی ابھی تک اس کے پاس موجود ہے تو شاہد کو یہ والا موبائل واپس کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شاہد اور جو دیگر قرض خواہ ہیں وہ اس مفلس اور مقروض کے مال میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔
تو یہ فرمایا ومن افلس، جو شخص مفلس قرار دے دیا گیا اور اس کے پاس کسی آدمی کا بے ہی کوئی سامان موجود ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابتاعہ منہ، یہ سامان ایسا ہے جس کو اس نے خریدا تھا اس شخص سے۔ دیکھیں ابتاع کا جو فائل ہے نا، یہ ہے مفلس اور مقروض۔ مفلس نے خریدا تھا، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس موبائل کی طرف، منہ اس سے، کس سے؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے شاہد کی طرف، یعنی مفلس نے اس شاہد سے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ چیز بیعی نہیں اس مفلس کے پاس موجود تھی۔ فصاحب المتاع، تو سامان والا یہ برابر ہوگا غرماء کے ساتھ اس مال کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ سامان والے کو اس کا مال واپس کر دیا جائے گا، باقی مال کو غرماء میں تقسیم کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جاتا ہے۔